سامنے سے استاد جی آگے گھوڑے پہ، حضرت عبداللہ ابن عباس نے دوڑ کے نا بلا وجہ ہی، یعنی ضرورت بھی نہیں لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میرے استاد جی آ گئے، دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ تو حضرت زید بن ثابت کہنے جی میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مرتضیٰ شریف فرمایا ہوں۔ حضرت زید بن ثابت کہنے لگے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی؟ تو حضرت زید بن ثابت فرمانے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ علماء کا ادب کرنا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت زید بن ثابت نیچے اترے، عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ چوم لیا تو کہنے لگے استاد جی یہ کیا ہے؟ فرمایا ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ مصطفیٰ کے خاندان کا ادب کرنا ہے، ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا اپنی زندگی میں توقیر، اور یہ ذہن سے دل سے آپ عزت کریں۔ میں بڑے درد سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر ہمارے دلوں میں ہمارے علماء کے بارے میں کھوٹ نہ ہوتے، کسی کو جرت نہ ہوتی ان کے بارے میں کلام کرنے، اگر ہمارے رویوں میں وہ پیار ہوتا جو کہ ہونا چاہیے تھا تو کسی بندے میں کوئی طاقت نہ ہوتی۔ چور اسی وقت آتا ہے جب پہرے دار سو جاتے ہیں، اگر یہ جاگتے رہیں تو پھر چور کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے دروازے کھولے بہت ساری چیزوں۔ بھائی ادب، آپ ادب کریں، آپ یقین کریں، آپ ایک دفعہ کہیں تو صحیح ابا جی سے کہ ابا جی جیسے آپ کہیں گے کر لوں گا، یار ایک دفعہ اماں سے کہو تو صحیح، تو نہ خرچہ دیں تو کہ اماں جس طرح تو کہے گی گھر میں ویسے ہی ہوگا۔ آپ یقین کریں کہ دینا لینا تو نصیب کا ہے۔ اتنی ٹھنڈی نیند آتی ہے نا ماں کو، شوگر بھی بھول جاتی ہے، بلڈ پریشر بھی بھول جاتی ہے، ساری بیماریاں گئی، میرا پتر بڑا اچھا ہے۔ میں دوستوں کو اکثر کہتا ہوں کہ کچھ نہ کرو، صرف رات کو 2 منٹ اماں کے پیروں میں بیٹھ جاؤ، ڈیوٹی سے آ کے کمل آ تیرے پیر دبائیں، تو میرے خیال ہے 3-4 منٹ آپ کریں گے تو اماں میری کہے گی جا تو تھکا ہوا ہے سو جا کے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو بڑا تھکا ہے، میں کہڑا کو باڈی لگی سا، میں تو فارغ ہوں، جا سو جا۔ اتنا سا آپ نے خدمت کری، اماں راضی بھی ہو گئی، دل بھی ٹھنڈا ہو گیا، دعا بھی مل گئی، اور سویرے سارے محلے کی بیویوں کو بتاتی ہے میرا پتر بڑا چنگا ہے، راتی میں نے گھٹ کے سوندا ہے، حالانکہ 2 منٹ نہیں بیٹھنے دیا۔ آپ جب ادب کرتے ہیں تو حسن پیدا ہوتا ہے، معاشرہ نکھرتا ہے، اس میں کمال آتا ہے، اس میں اعزاز آتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ عنہ، سکل سماعت کا مسئلہ تھا، ذرا اونچا سنتے، جو لوگ اونچا سنتے ہیں وہ بولتے بھی اونچا ہی، وہ سمجھتے ہیں کہ سارے بہرے ہیں، سارے اونچا سنتے ہیں، یہ ذرا اونچا بولتے تھے، حضور کی بارگاہ میں آتے تو پھر بھی ذرا اونچا بولتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا، اپنی آوازوں کو چیک کر لو۔ اب نہ تو کوئی پیمانہ ہے کہ آواز کو ناپا جائے، نہ کوئی ترازو ہے جس پر آوازوں کو تولا جائے۔ اللہ یہ حکم فرمایا بس تمہیں کہہ دیا ہے کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے۔ آواز اپنی اونچ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور میرے محبوب سے اس طرح چلا کے بات نہ کرنا جس طرح آپس میں کرتے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لوگ کہتے ہیں جناب ہر وقت محبت رسول پہ زور، ہر وقت ادب رسول پہ زور، یہ جو خطاب ہو رہا ہے یہ دیکھیں کس کو ہو رہا ہے، پیچھے یا ایھا الذین آمنوا اور ان تحبط اعمالکم بتاتے ہیں کہ وہ والے ایماندار جنہوں نے عمل بھی کیے، جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، سارے کام کیے، نہیں کیا تو ادب رسول نہیں کیا۔ اگر ادب رسول نہ کیا تو کوئی عمل بھی قابل قبول۔ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، شعر تو نہیں نہ سنا رہا، قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، قول تو نہیں نہ سنا رہا۔ آپ قرآن مجید پر غور کریں، اس سورۃ الحجرات کی آیت کا مطالعہ کریں، فرمایا کہ ایمان والو محبوب کی آواز سے آواز اونچی، تمہارے حج ضائع ہو جائیں گے، زکاتیں ضائع ہو جائیں گی، صدقات و خیرات۔ ایک بزرگ تھے ہمارے پرانے مشائخ میں سے،
تو وہ پنجابی میں سمجھایا کرتے تھے آپ نے نا ایک کوشش کرنی ہے اگر کوئی ایسی بات آ جائے تو ہنسنا نہیں، اور اگر ہنسنا بھی ہو تو اونچا نہ ہنسا کرے، مسجد میں اونچا ہنسنا درست نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا ایک بندہ کہنے لگا کہ سمجھ نہیں آتی کہ سارے کام ہی بندہ کرے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، صرف تعظیم نہ کرے، محبت نہ کرے تو اعمال ضائع ہو گئے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے بڑا سمجھایا کہ محبت رسول اصل دین ہے، لا یؤمن احدکم کے تحت محبت رسول روح دین ہے۔ کہتے ہیں وہ سادہ بندہ تھا، نہ اسے اصل کا پتہ نہ روح کا پتہ۔ کہتے ہیں پھر ایک دن نا میری پڑوسن آئی بزرگ سمجھ کے دعا کرانے، تو اس نے بات ایسی بتائی کہ مجھے وہ بندے کو سمجھانے کے لیے بھی دلیل مل گئی۔ وہ سادی باتیں بعض اوقات بعض سادے لوگوں کے ذہنوں میں جلدی اتر جاتی ہیں۔ کہتے ہیں پڑوسن آئی تو مجھے آ کے کہنے لگی پیر صاحب میرا خامن بلا وجہ مارتا ہے مجھے، اور اکثر مارتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ پتر بیوقوف تو ہے نہیں کہ بلا وجہ مارتا ہے، کوئی تو ایسی بات ہوگی، پاگل تو ہے نہیں۔ اس نے کہا حضرت جی دیکھیں آج کیوں مارا ہے اس نے مجھے کہا دال پکاؤ۔ تو میں نے چولہے پہ ہنڈیا چڑھا دی ہے، مسالہ بھی ڈالا ہے، دیکھو کس بات پہ مارا ہے، مسالہ بھی ڈالا ہے، پیاز بھی ڈالا ہے، ہلدی بھی، مرچ بھی، نمک بھی، گھی بھی، بس غلطی سے نا دال ڈالنا بھول گئی۔ کتنا دیکھیں بیوقوف ہے کہ ہر چیز ڈالی ہے صرف دال ہی نہیں نہ ڈالی، تو اس نے بڑا مارا ہے۔ پیر صاحب کہنے لگے نہیں واقعی بیوقوف ہے، اتنی سی تو بات تھی کہ ہر چیز ڈال دی، صرف جو چیز پکانی تھی وہ نہیں ڈالی۔ تو آپ فرمانے لگے جو رب کہتا ہے نا کہ میں تیرے سارے عمل ضائع کر دوں گا، تو نے بھی سارا گھی مسالہ مرچ ڈالا ہے، بس محبت رسول کی دال نہیں ڈالی۔ اگر یہ بھی تو ڈال لیتا تو پھر تیرے سارے کام قابل قبول ہو جاتے، پر یہ نہیں نا تو نے ڈالی۔ تو رکھ نہ نمازیں سنبھال کے، تو حج زکوٰۃ سارے کام تیرے ٹھیک ہیں، پر جس نے ان چیزوں کو ٹھنڈا کرنا تھا، میٹھا کرنا، ویسے بھی محبت اعمال کو آسان کر دیتی، آپ کے لیے مشکل بوجھ نہیں بنتے نیک اعمال۔ میرے دوست، نبی پاک کا ادب، حضور کا احترام، حضور کا اکرام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ صلح کے لیے تشریف لے گئے تو فرمایا اگر میں دیر سے آیا تو نماز پڑھ لینا، کہ بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا۔ مجھے کچھ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، ساری بخاری پڑھ لیتے ہیں پر بعض حدیثوں سے لگتا ہے دوڑ کے گزر جاتے ہیں، وہاں رکتے ہی نہیں، وہاں سے بھاگ کے گزر جاتے ہیں، اور کتنی سپیڈ سے ان کی گاڑی وہاں سے گزرتی ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے، اور پھر کیا اس میں خاص معاملہ یہ بھی اللہ جانے ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرمایا دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کو دیر ہو گئی، ہمیں پتہ تھا کہ حضور کے بعد مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو صدیق اکبر کھڑے ہوں گے۔ بلال حبشی نے اقامت پڑھی، سیدنا صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اتنی دیر میں حضور بھی آ گئے۔ علماء سے پوچھ لینا نماز میں لقمہ وہ دے سکتا ہے جو جماعت میں شامل ہو، جو شامل نہ ہو وہ لقمہ نہیں دے سکتا۔ سرکار آئے اور حضور نے آ کر کے نا جب صفوں کے اندر سرکار کھڑے ہونے لگے تو صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے جناب صدیق اکبر کو سمجھایا، بتلایا، خبردار کیا کہ حضور آ گئے۔ سنا ہم نے ساری زندگی یہی ہے کہ الامر فوق الادب، لیکن یہاں عجیب معاملہ ہوا کہ جب سیدنا صدیق اکبر سمجھ کے حضور آ گئے تو ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ حضور نے کہا ابو بکر پڑھاؤ نماز۔ حضور شامل نہیں ہوئے، لقمہ دے رہے، پڑھاؤ نماز۔ جناب صدیق اکبر نے پھر ایک قدم ہٹایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا پڑھاؤ نماز، نے پھر تیسرا قدم ہٹایا، صف میں آ گئے، حضور مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز مکمل کرائی۔ اور یار جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ کیا انداز تھا، پیچھے آ گئے، نماز مکمل ہوئی۔ کریم رسول نے سوال پوچھا، ایک فقرہ سوال کا، ایک فقرہ جواب کا، بات ہی ختم ہو گئی ساری۔ کریم محبوب فرمانے لگے جب میں نے کہا تھا نماز پڑھاؤ کیوں نہیں پڑھائی؟ صدیق اکبر نے ہاتھ باندھ دیے، ایک سوال تھا نا کیوں نہیں پڑھائی؟ ادھر حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ مدینے والے کو نماز پڑھائے، میری اتنی جرت بھی نہیں، یعنی این نماز میں ادب، این
اب شعر پڑھ لوں خواجہ غلام فرید کا؟ اب تو میں نے بخاری پڑھی ہے نا، اور یہ وہی بخاری ہے جو خواجہ صاحب نے بھی پڑھی ہے، تو غالباً اسی حدیث پہ آ کے انہوں نے کہا تھا نماز پڑھا کہ میں تہیں ول ویکھاں، کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تہیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھول کے آئی، ہن بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، ایک کو یار دا فکر پہ آیا، بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں ایک کو یار دا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو وہ بھی کروں ذرا، سارے نہیں ہاں نہ کرتے، کچھ گھورتے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ دلیل کی دنیا کے لوگ ہیں، ساری زندگی دلیلوں میں رہتے ہیں، اور کچھ سادے ان پڑھ بندے ہیں جو مزہ زیادہ لے جاتے ہیں۔ سادے بندے مزہ، یعنی یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جنہوں نے ساری زندگی بولی علم کی بولی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک بندے سے کسی نے پوچھا تو سنی ہے تو اس کی دلیل کیا؟ کہنے لگا کہ آپ دلیل کو چھوڑیں، جب بندے ٹھیک ہی سنی ہیں تو پھر میں سنی ہوں۔ کچھ بندے سادے، میں آپ کو ذاتی تجربہ بتاتا ہوں، بس میں بیٹھا تھا، ہم لوگوں نے نا سمجھ لیا ہے کہ بحث بڑا ضروری کام ہے، اور یہ جو بہت زیادہ بحث کرتے ہیں لوگ یہ اپنا مزہ خراب کر لیتے ہیں۔ مزہ نہ خراب کریں، بڑے سارے لوگ رستے میں آئیں گے، جو آئے گا وہ جائے موج کرے، ہمیں اس سے کیا ہے؟ بہت سارے لوگ مزہ خراب کرنے کے لیے آتے ہیں، اب کیا ہر بندے کے رک کے آپ بات سنیں؟ آپ اپنا ذائقہ، میں بس میں بیٹھا تھا، ایک دو سیٹیں آگے ایک مولانا کسی دوسرے کو سمجھا رہے تھے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ اب ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ اتنی اس پہ آپ شدت کیوں کرتے ہیں، کیوں لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ اسے سمجھا رہے تھے، بس میں رش بڑا تھا، درمیان میں بھی لوگ کھڑے تھے، میرا خیال یہ تھا کہ کوئی لوگ ذرا تھوڑے سے ہلکے ہوتے ہیں تو میں انہیں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کیوں فرقہ واریت کی اتنی سخت، اور بس میں آپ نے شروع کر دی، نہ ایسا کریں، میری خواہش تھی۔ لیکن وہ نا بس کا سٹاپ تو آیا تو قسمت دیکھیے کہ سٹاپ اس بندے کا آ گیا جسے وہ سمجھا رہے تھے، اور بندہ سادہ تھا۔ اب میں فکر مند ہوا کہ یہ بیچارہ بس سے لے کے نیچے جائے گا گاڑی سے، پتہ نہیں کیا بنے گا، میں راش کراس کر کے چلا جاتا، بات کر لیتا، لیکن میں کہتا ہوں بعض سادے بندے نا بڑے مزیدار ہوتے ہیں، نے اپنی زندگی طے کر لی ہے، غلامی کرنی ہے تو وہ غلامی میں جی کے دکھا دیتے ہیں، وہ چکروں میں نہیں زیادہ پڑتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نا میری خواہش تھی، سٹاپ آ گیا، بندہ اٹھا، میں بڑا پریشان تھا کہ یار یہ تو بالکل بیچارہ بس سے لے کے چلے جائے گا، لیکن وہ اٹھتے ہی نا اس نے اپنا رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا، کہتے مولوی صاحب تو ہم کتنی دیر ہوگی میں نے سمجھا دیا، میں ان پڑھ بندہ کتنا ٹائم لے، کہنا گھنٹہ سا باتیں ہو گیا، کہتا چلو اللہ تو بھلا کرے، اور نیچے اترتے کہنے لگا یا رسول اللہ مدد۔ آپ یقین کریں میں تو ساری تقریر بغیر نعروں کی کر لیتا ہوں، لیکن اگر کبھی لگائیں تو پھر صحیح کر کے لگایا کریں، نعرے کا ایک مزاج ہے، نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب سنیں میرے وقت زیادہ نہیں لگانا ہم نے، اب سنیں، میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس پر آپ غور کریں۔ ہم نے نا اب خود بھی جب ہم بحث میں الجھتے ہیں، جب ہم کہانیاں چھیڑتے ہیں تو بہت سارے لوگ ٹھیک ہے علماء کا کام ہے، کئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ علمی مباحثہ کرتے ہیں، اس سے اختلاف، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، ہمیں الجھنا نہیں چاہیے، غلامی کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل ایک غلام خرید کے لائے تو پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا سونیا غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو لقمہ بچ گیا میں چپ کر کے کھا لوں گا، اور میں کو مکان ہی پسند کر لے۔ کہنے لگے میری پسند تو ختم ہو گئی، اب تو آپ آقا ہیں، پسند تو آپ کی چلے گی۔ جہاں امام صاحب کہنے لگے اٹھو یار گلے لگ، تو غلام نہیں تو آقا بننے کے قابل، آجا میرے گلے لگ۔ اپنی زندگی میں اپنا ذوق، ادب والا، تعظیم والا، پیار والا، آپ کا لوگ مزہ خراب کر دیں گے، خدا را نہ بحثوں میں الجھنا، یہ آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ اس دور کے اندر جو کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنا، شرارتیں کرنا، اور شریف آدمی شرارت کا کیا جواب دے گا؟ تو کسی فارسی کے شاعر نے کہا تھا کہ اگر کسی کو کتا پڑ جائے تو کیا جواب میں بندہ بھی اسے پڑھ سکتا ہے؟ بتاؤ پڑھ سکتا ہے؟ وہ تو پڑھ گیا نا، بندہ اسے کیسے پڑھے؟
کیونکہ اس کی تو فطرت پڑ جاتا ہے. مہربانی کریں صاحب، آپ کن چکروں میں الجھ گئے؟ آپ غلامی کریں، غلام غلامی کرتے ہیں اور وہ غلامی پہ جم جاتے ہیں، غلامی پہ اڑ جاتے ہیں، غلامی انہیں مزہ دے جاتی ہے، غلامی دل ٹھنڈا کر جاتا ہے، اور غلام ساری زندگی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے جو پیار لگایا ہے نا یہ میرا ٹوٹ نہ جائے، یہ میرا ٹوٹ. حضرت رومی فرماتے ہیں کہ ایک خوف ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے. ہوتے ہیں خوف گناہوں کا ہوتا ہے، اور خشیت یہ ہوتی ہے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میرا محبوب ناراض ناراض. کہتے ہیں کہ بادشاہ نے نا ایک بھیک مانگنے والی بی بی سے شادی کر لی تھی، وہ ملکہ بن گئی، 20 کنیزیں اس کے پاس آ گئی، لیکن وہ روز شام کو رو پڑتی اور کھل کے روتی. تو ایک دن ایک کنیز کہنے لگی کہ تو اتنا روتی ہے حالانکہ اللہ نے تجھے بڑا نواز دیا. تو کہنے لگی تم سمجھتی نہیں، میں اس بات پہ روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جتنا میرے سرتاج نے مجھے نوازا. روتی اس لیے ہوں کہ کہیں وہ کہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ پانی پر نہ سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. ہم اپنے بزرگوں کے طریقوں پہ مرنا چاہتے ہیں، اور کہ جس کو جو کہنا ہے وہ کہے. خدا را اپنی نسلوں کو بھی وصیت کریں گے کہ اس طریقے پہ مرنا جو طریقے ہمیں مصطفیٰ کریم کے غلاموں نے سکھائے، جو صحابہ اور اہل بیت نے ہمیں سبق دیا، اس پر مرنا. اب آپ ذرا غور کریں، اب آپ بابا جی کی عمر مبارک بھی دیکھیں اور ذوق بھی دیکھیں. آپ سمجھ آتی ہے کہ عشق سچا ہو تو رب زلیخا کو بھی جوانی دے دیتا ہے. اب سمجھ آتی ہے بات کی؟ یہ تو چیزیں جوان کرتی ہیں نا آدمی کو. بات کیا، میری بات پر آپ غور کریں کہ میں بات زیادہ کرنا نہیں چاہ رہا، لوٹنا چاہتا ہوں. غلامی کریں آپ، اپنا ذائقہ دیکھو. صحابہ کرام نے نا بہت زیادہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. اتنا لمبا اگر آپ بھاگیں گے، اتنے گھوڑے عقل کے دوڑائیں گے اتنے زیادہ، تو آپ الجھ جائیں گے. میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ جہالت کی دعوت نہیں دے رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ علمی کام علماء کے ذمے ہیں، وہ کریں گے. آپ مہربانی فرمائیں ذائقہ نہیں، یہاں تو پری پلان آپ آ جائیں، مستقل بیٹھ جائیں، اس کو سیکھیں، ورنہ یہ وسوسہ اندوزی سے اپنے آپ کو بچائیں. مشکاہ شریف پڑھیے، حدیبیہ کا موقع ہے، صلح لکھی جا رہی ہے قریش کے ساتھ. لکھنے کی ڈیوٹی مولا علی شیر خدا کی. حضرت علی نے جب معاہدہ مکمل ہو گیا تو لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ. حضرت علی نے یہ عبارت لکھی تو قریش نے شور ڈال دیا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان جائیں تو پھر بعد میں مسئلہ کیا ہے؟ یہی تو ہم مانتے نہیں، آپ یہاں سے رسول کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھیں. حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، جھگڑے والی بات کوئی نہیں، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، محمد ابن عبداللہ بھی ہوں. تو علی اس طرح کرو، رسول اللہ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو. میں کہہ چکا ہوں کہ سنا یہی ہے کہ الامر فوق الادب، لیکن یہاں امر تو ہو گیا. کہا یہاں سے رسول اللہ، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ یہاں سے رسول اللہ کاٹ کے تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو، کاٹو محمد ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی چوپ ہے، 2 دفعہ کا 3 دفعہ کا شیر خدا. بھائی آپ نے لکھا ہے، لکھنا جانتے ہیں تو کاٹنا بھی تو جانتے ہیں نا، وہ پتہ ہے نا شیر خدا. جب حضور نے 3ری دفعہ کا تو چپ کر کے پیچھے ہٹے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نہیں کاٹ سکتا، مجھ سے نہیں کاٹا جائے گا. حضور میں نہیں کاٹوں گا، مجھ سے نہیں، مجھے آپ کے قصیدے لکھنے آتے ہیں، مٹانے نہیں آتے. میں مجبور ہوں، میں کیسے کاٹوں یہ لفظ، نہیں کاٹ سکتا. آپ میری بات، کوئی بندہ دے نا فتویٰ کہ حضرت علی نے کوئی نافرمانی کی، دے کوئی فتویٰ معاذ اللہ. لیکن مولا علی نے فرمایا میں کاٹوں گا. تن تندور تے ہڈاں دا بالن، اسی تے ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلے تھلایا، تن دا سالن
من دی ہانڈی لون صبر دا پایا غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا غلام فریدا وے میں ساری تیری میں ساری آج بھی تیری تے کل بھی تیری غلام فریدا میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا او یارو جو غلامی ہے جو غلامی ہے وہ غلامی بڑی مزیدار چیز کا نام ہے وہ بڑی ٹھنڈی چیز کا نام ہے وہ بڑی خوبصورت چیز کا نام ہے اپنی زندگی میں اپنا ذائقہ خراب کر بیٹھو گے اگر دائیں بائیں جاؤ گے کبھی یہ کام نہ کرنا ادب کریں تعظیم کریں اکرام کریں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نا ایک نام حضرت ابو جندل کا بھی ہے میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں تھوڑی توجہ کریں ان کو نا مکے والوں نے باندھا ہوا تھا ان کے والد نے باندھ کے رکھا تھا زنجیروں کے ساتھ ان کو جب پتہ چلا نا حدود مقام حدیبیہ پہ آ رہے ہیں تو یہ نہ کسی طریقے سے کھڑکی توڑ کے یا جیسے بھی آئے حدیبیہ میں پہنچے اب حضور نے معاہدہ کر لیا تھا کہ کوئی آدمی اگر آئے گا تو ہم لے جائیں گے نہیں اب یہ آ گئے میں کہتا ہوں کہ پیر صاحب بیچارے کبھی کسی غلطی سے بھی نہ صحیح طرح مل سکیں تو ہو سکتا ہے اگلے جو میں پیر بدل جائے تو کہتے ہیں مجھے پروٹوکول ہی نہیں دیا یعنی میرا 17 دفعہ فون اٹھایا میں راضی ہوں ایک دفعہ نہیں اٹھایا لے رہا ناراض میری بات کی سمجھ آ رہی ہے ہمارے ہاں تو اور پھر کچھ شکوے میں نے نا پنڈی ایک دوست نے کہا کہ 5 محرم کا ٹائم دے دیں میں نے کہا یار میں محرم کے حساب سے ٹائم نہیں دیتا وہ تاریخ کئی دفعہ نا انگریزی کی آگے پیچھے ہو جاتی ہے چاند آگے پیچھے ہو جائے تو وہ اسلامی تاریخ کا تھوڑا کئی دفعہ معاملہ ہو جاتا ہے تو انگریزی حساب سے طے کر لیں کہنے ہمارا تو طے ہے 5 محرم میں نے کہا پھر ذرا مشکل ہے چلیں بات ختم ہوگی اتفاق سے نہ کسی اور نے ٹائم مانگا 24-25 اگست کا اسی محلے میں مانگ لیے وہ طے ہو گئے جب میں وہاں پہنچا تو 5 محرم ہی تھی جو صاحب نے طلب کی تھی اب انہوں نے وہ تقریر سن جب اس مطلب پوسٹر وغیرہ لگ گیا تو مجھے فون کیا رات کو مزہ جس نے لینا ہے اس نے ہر بات کا لے لینا ہے اور اس نے تلخ ہونا ہے وہ تو تلخ ہی تلخ ہے ہر وقت مجھے انہوں نے فون کیا جب پوسٹر چھاپ گئے تو کہنے لگے کہ اب ان کو غصہ تھا جو ان کے اندر تھا نا سارا کچھ انہوں نے نکالنا شروع کر دیا کہنا کتنے پیسے لے جمع کرو کسی ایم نے تو فون آیا تھا میں انہوں نے آخیا یار تو کہیں میری مسیح آ کر دیکھا میں نے فون ہوتے تھے پھر میں اس مسیح پہ ہوتا پھر تو بڑے بڑے محلات ہوتے بہرحال چلو اس کے جو کہہ سکتا تھا نا میں ہنستا رہا سنتا یہ بڑا مزہ ہے کبھی لے کے تو دیکھیں یعنی جتن تے ہر کوئی کھیڑے کبھی ہارن بھی کھیڑ فقیرہ اور جتن دا مل کوڈی پہندا ہی ہارن دا مل ہیرا اس نے جو کہہ سکتا تھا اس نے کہا میں سنتا رہا مجھے کہنے لگے بولتے کیوں نہیں یہ بھی مسئلہ ہے نہ بولیں تو پھر بھی پریشانی ہے بول پڑے تو بھی پریشانی ہے بولتے کیوں نہیں اب بولیں میں نے کہا بولنا کیا ہے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دو اتنا سا جملہ تھا ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے میں نے کہا غلطی ہو گئی فون بند ہو گیا صبح میں فجر کے لیے اٹھا تو 15-16 کالے اس بندے میں نے باہر بیٹھ کر اٹھنے تو کہنے لگا تو سب میں نوکی کر چھڑیا میں تو ساری رات روندا رہا آپ نے یہ کیوں کہا غلطی ہو گئی میں نے کہا یار میں نیڑے گل مکائی تند یاری دا پالنا اوکھا جویں تند سوتر دی کچی ایک کھچے تے دوجا چھڑدا جاوے تاں رہندی جے پکے یہ معاملہ اس طرح کا ہے یہ دونوں کھینچنے لگے تو پیتی ہو جائے اور میں نے کہا صاحب غلطی ہو گئی کیا کر سکتا بھول گئے تھے معاف کر دے کہنے لگے نہیں آپ میں نے کہا آپ کو وضاحت تو کریں میں نے کہا آپ نے وضاحت پوچھی نہیں آپ نے وقت پہ ہی پیسے سنانے شروع کر دیے وضاحت پوچھتے تو کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا آپ پوچھتے تو چلو ہم بتا ہی دیتے کوئی بات آپ کو تو میں نے کہا کہ اصل میں وہ اگست کے حساب سے ٹائم طے ہوا تھا چلو محرم آ گئی ہے تو کیا کر سکتے ہیں آپ نے پوچھا ہی نہیں وہ صاحب آتے ہیں وہ ملتے ہیں پیار ہو گیا ہے میں بھی فون کرتا ہوں وہ بھی کر لیتے ہیں میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو مزہ ہے نا وہ آپ نے خراب کرنا ہے اپنا وہ جس طرح آپ کا دل کرے خراب کرنا اور اگر آپ نے مزہ صحیح رکھنا ہے تو پھر آپ نے اس چیز سے بھی مزہ لے ہی لینا ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باپ نے قید کیا ہوا تھا
پتہ چلا حضور آ گئے ہیں تو زنجیروں سمیت آئے حدیبیہ، اور بڑے درد سے روئے کہ حضور یہ مجھے بڑا مارتے ہیں۔ اب یہ امتحان ہوتا ہے عشق کا کہ آپ کو بظاہر لگے کہ لاجپالی غریب نوازی نہیں ہو رہی، پر آپ پھر بھی پکے رہیں۔ یہ معیار ہے، اگر یہ قائم ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے کہنے لگے حضور مجھے نہ چھوڑ کے جائیے گا، مجھے بڑا مارتے ہیں۔ حضور نے سینے سے بھی لگایا، آنسو بھی پونچھے، ایک باری میری آنکھیاں چونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، ہن تے مینوں چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آو زاری دا۔ حضور نے بڑا پیار کیا، عرض کی حضور چھوڑ کے نہ جائیے گا، تو کریم نے تھپکی دی، فرمایا تیرا تھوڑا امتحان ابھی باقی ہے، تیرا تھوڑا امتحان ابھی باقی ہے، ابھی نہیں تجھے لے جا سکتے، میرے دوسرا حکم آنے تک تم نے وہی رہنا ہے۔ اور یار سمجھو نا، محبوب دروازے تک آئے اور لے کے نہ جائے تو عشق جو ہے وہ پکا رہتا ہے، لیکن جنہوں نے اپنا مزہ نہیں نہ خراب کرنا تھا، ادب میں رہنا تھا، وہ ادب میں رہے، انہوں نے دائیں بائیں پلٹ کے نہیں دیکھا۔ جب حضور نے تھپکی دے دی فرمایا صبر کرنا ہے، اٹھے آنکھ سے پوچھے۔ باپ نے، گھر والوں نے گویا تانے بھی دیے کہ تم یہ کہتے تھے وہ تمہیں لے کے نہیں گئے، تو جناب ابو جندل کہنے لگے چپ کرو، تم کچے لوگ ہو، تمہیں اس رستے کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ میرا تو ایمان اپنے نبی پہ اور بڑھ گیا ہے کہ میرا نبی وعدوں کا سچا ہے، میرا محبوب وعدوں کچا رنگ للاری والا، جڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ کچے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں اپنی غلامی کریں اور صحیح کر کے کریں، اور آپ اپنا مزہ، اور میرے دوست درود شریف پڑھو تو صحیح کر کے پڑھیں۔ آپ حضور کی، میں گزر کے آیا ہوں، مجھے اچھا لگا ہے، محفل میلاد مناؤ تو ذرا صحیح کر کے مناؤ۔ آپ نا مطلب ہمارا تو میلاد کا جلوس بھی ہو تو ذرا شاندار ہونا چاہیے، یعنی مزیدار ہو، لطف والا ہو۔ آپ کوئی کام بھی کچا، آپ کا اس جماعت سے تعلق ہے کہ جو جماعت آپ کو روح کی غذا کا بندوبست کر کے دیتی ہے، اندر سے آوازیں آتی ہیں۔ حضرت امیر ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا، مسلمان تھا کوئی نہیں، تو اس نے نا کوئی معاذ اللہ حضور کی شان میں بے ادبی کر دی۔ ایک کی مسلمان تھا، وہ دوری ڈنڈے والے نہیں ہوتے، رنگین متحر ہوتی ہے ان کے پاس، وہ بیٹھا تھا، اس کے کانوں میں آواز گئی تو وہ کسی طریقے سے اسٹیج پہ چڑھ آیا، کہتا ہے میں نے مارا ہے ایک پنڈت کے سر پہ مارا ذرا صحیح کر کے، وہ ڈھیر ہو گیا، لوگوں نے گرفتار کر لیا، جیل ہو گئی۔ حضرت امیر ملت کہتے ہیں میں زیارت ملنے کے لیے گیا، میں نے اسے جا کے کہا تو مسجد آتا نہیں، نماز پڑھتا نہیں، داڑھی تو نے رکھی نہیں، کمال تو نے کر دیا بڑا، حد ہو گئی۔ تو کہتے ہیں پنجابی بولتا تھا، میری طرف دیکھ کے ہنسا اور کہنے لگا پیر جی گل تہاڈی ٹھیک ہے، میرے لیے دعا کرو نا میں بھی سارے کام کراں، پر سونیا میں گناہگار ہاں پر اپنے نبی دا غدار تے نہیں۔ گناہگار اور غدار میں فرق ہوتا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہاری محنت کیا ہے، تو میں کہتا ہوں میری جماعت کی محنت یہ ہے کہ کلین شیف اور بے نمازی نوجوان کے کان میں تو میرے نبی کا نام لے کے دیکھ، کان میں اس کے وجود کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو رہا ہے، اس کی روح روح یا رسول اللہ کہتی ہے، رواں رواں یا نبی پکارتا ہے۔ یہ محنت ہے جو بریلی کے امام نے کی ہے، یہ محنت ہے جو حضرت مجدد صاحب نے کی، یہ محنت ہے جو پیر مہر علی شاہ نے کی، یہ محنت ہے جو ہمارے بزرگوں نے کی۔ باقی اگر آپ یہ سبق میری آپ حضرات سے گزارش ہے، جو ساری گفتگو کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ دوستو اپنا یہ بہت ساری پیسوں میں نہ الجھو۔ میں دیکھتا ہوں کہ اب عوام بیچاری بہت سارا ان کے ساتھ تکلیف والا معاملہ ہوتا ہے، ممبر و محراب سے لوگ الجھ جاتے ہیں۔ اگر آپ الجھ جائیں گے، اس ملک میں وسوسہ اندوزی اب لوگوں کا، آپ کو پتہ ہے سب سے کامیاب اینکر کون سا ہوتا ہے ٹی وی پہ؟ جو لوگوں کو زیادہ لڑائے، جو زیادہ لڑا لے نا سیاسی پارٹیوں، وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ اس ملک میں کامیابی کی علامت ہے۔ جو آپ کو کسی نے کہا تھا نا کہ لڑانے والے سب تمہارے یار ہو گئے، سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے، اب یہ پوزیشن ہے۔ آپ نے اپنا ذائقہ نہیں خراب کرنا،
ٹھنڈے رہ کے، میٹھے رہ کے، اپنے رستے کا تعین کر کے خوب پیار کریں میرے نبی پاک سے، خوب ادب کریں صحابہ کا، خوب ادب کریں اہل بیت کا، خوب پیار کریں اولیاء اللہ سے، خوب تعلیمات سمجھیں صوفیہ کرام کی، ادھر ادھر نہ نکلیں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ جن کاموں سے میرے نبی پاک نے ہمیں روکا ہے ان سے شدید دوری کا اظہار کریں، کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت اسلامیہ کے مخالف ہو۔ محبت وہی عمدہ ہے جو حضور کے حکم کے دائرے میں رہ کے کی جائے، وہی محبت زیادہ قابل عمل ہوگی۔ میں مصروف آدمی ہوں۔